اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 12 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 13 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ قد البتہ تحقیق کان ہے لکم کے لیے تمہارے لیے ہے آیتن ایک نشانی فی فئتین فی میں فئتین فئتن کی کا تثنیہ ہے، یہ دو گروہ دو جماعتیں التقطا باہم مقابل ہوئے آمنے سامنے ہوئے مد مقابل ہوئے فئتن ایک گروہ تقاتل لڑتا ہے قتال کرتا ہے فی سبیل اللہ فی میں سبیل راستہ اللہ کا اللہ کے راستے میں اللہ کی راہ میں و اخرى دوسرا کافرتن کافر گروہ یرون وہ دکھائی دیتے ہیں ہم انہیں دکھائی دیتے ہیں مثلی دو مثل دو چند دگنے ہم ان کے دگنے رأی العین رأی کھلی ہوئی عین آنکھیں کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ظاہری آنکھوں کے ساتھ واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے بنصرہ بے سے نصر مدد ہے اپنی مدد سے اپنی مدد کے ساتھ من یشاء من جسے یشاء وہ چاہتا ہے ان بے شک فی ذالک فی میں ذالک یہ لعبرۃ ضرور عبرتن ایک عبرت ہے لأولی الابصار کے لیے اولی الابصار دیکھنے والے آنکھوں والوں کے لیے یہ ایک عبرت ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا قد کان البتہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے دو گروہوں میں جو باہم مد مقابل ہوئے فئتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک گروہ لڑتا ہے اللہ کی راہ میں و اخری کافرتن اور دوسرا کافر ہے یرونہم مثلیہم رأی العین وہ انہیں دکھائی دیتے ہیں ان کے دگنے کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ واللہ یؤید بنصرہ اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ من یشاء جس کسی کو چاہتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ بے شک اس میں ایک عبرت ہے لأولی الابصار دیکھنے والوں کے لیے تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت اللہ کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمان کا تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ جیسے کہ ذکر چل رہا ہے غزوہ بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر میں جب یہ لوگ آپس میں بدر کے مقام میں پر جمع ہوئے ہیں کافروں کی تعداد تقریباً 1000 اور مسلمانوں کی تقریباً 313 تھی۔ یہ لوگ آپس میں باہم کھڑے ہوئے ہیں جنگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی شان ایسی قدرت کہ کافروں کو مسلمان دگنے نظر آنے لگے اور مسلمانوں کو کافر کم نظر آنے لگے۔ دیکھیے کہ یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے۔ اس دن مشرکین پر اس قدر رعب غالب آیا اور اللہ نے اپنے بندوں کی اس طرح مدد کی وہ مسلمان گنتی میں مشرکین سے کہیں کم تھے لیکن مشرکوں کو اپنے سے دگنے نظر آتے تھے۔ مشرکوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی جاسوسی کے لیے عمیر بن سعد کو بھیجا تھا جس نے آ کر اطلاع دی تھی کہ 300 ہیں۔
یا کچھ کم یا زائد ہوں گے، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ صرف 310 اور کچھ تھے، یعنی 313 تھے، لیکن لڑائی کے شروع ہوتے ہی اللہ عز و جل نے اپنے خاص اور چنیدہ فرشتے 1000 بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ بدر والوں کی مدد کی تھی، مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ 1000 فرشتوں کا لشکر جو ہے اترا تھا، اور یہ باقاعدہ فرشتے لڑے تھے کافروں کے ساتھ۔ ایک معنی تو یہ ہے، دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ کافر ہم سے 2 چند ہیں، دگنے ہیں، پھر بھی اللہ عز و جل نے انہی کی مدد کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدری صحابہ 313 تھے اور مشرکین 616 تھے، لیکن تواریخ کی کتابوں میں مشرکین کی تعداد 900 سے 1000 تک بیان کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ کا قرآن کے الفاظ سے یہ استدلال ہو کہ ابن الحجاج قبلیہ کا جو سیاہ فام غلام پکڑا ہوا آیا تھا، اس سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قریش کی تعداد کتنی ہے، اس نے کہا بہت ہے۔ آپ نے پھر پوچھا اچھا روز کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ اس نے کہا ایک دن 9، دوسرے دن 10۔ آپ نے فرمایا بس تو ان کی گنتی 900 اور 1000 کے درمیان ہے، یعنی 9 اونٹ روز کٹتے ہیں تو ایک اونٹ 100 لوگوں کو پورا آ جاتا ہے کھانے میں، تو تقریباً 900 اور 1000 کے درمیان۔ پس مشرکین مسلمانوں سے 3 گنے تھے، 3 گنا زیادہ تھے، یا 3 گنا جو ہے وہ کم، 3 گنے تھے، مشرکین جو ہے وہ 3 گنا زیادہ تھے۔ واللہ علم، اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ عرب کہہ دیا کرتے ہیں کہ میرے پاس 1000 تو ہیں، لیکن مجھے ضرورت ایسے ہی دگنا کی ہے، اسے مراد ان کی 3000 ہوتی ہے، یعنی ٹرپل جو ہے۔ اب کوئی مشکل باقی نہیں رہی۔ ایک اور سوال یہاں پر ہے کہ یہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ ہے، سورہ انفال کے اندر بھی بدر کا واقعہ تفصیلاً آئے گا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو وہاں پر ہے کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ تَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلْكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، یعنی جب آمنے سامنے آ گئے تو اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے کم کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں زیادہ کر کے دکھایا، تاکہ جو کام کرنے کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا وہ ہو جائے۔ پس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعداد سے بھی کم نظر آنے لگے، کہ جو مسلمانوں کو جو کافر تھے وہ کم نظر آنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ کافروں کو مسلمان اور زیادہ کم نظر آتے ہوں۔ مندرجہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بالکل دگنے نظر آئے تو زیادہ بلکہ دگنے نظر آئے تو دونوں آیتوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول اور تھا اور اس وقت جو ہے وہ اور تھا۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کچھ زیادہ نہیں لگے، ہم نے غور سے دیکھا پھر بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم سے ان کی گنتی زیادہ نہیں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مشرکین کی تعداد اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک شخص سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 ہوں گے، اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے۔ جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو ہم نے اس سے مشرکین کی گنتی پوچھی، اس نے کہا 1000 ہیں۔ اب جب کہ دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ مشرکین ہم سے دگنے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہیں اپنی کمزوری کا یقین ہو جائے اور یہ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں اور تمام تر توجہ اللہ کی جانب پھیر لیں اور اپنے رب عز و جل سے اعانت اور امداد کی دعائیں کرنے لگیں۔ ٹھیک اسی طرح مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد دگنی معلوم ہونے لگی، تاکہ ان کے دلوں میں رعب اور خوف بیٹھ جائے اور گھبراہٹ اور پریشانی بڑھ جائے۔ پھر جب دونوں بھڑ گئے اور لڑائی ہونے لگی تو ہر فریق دوسرے کو اپنی نسبت کم نظر آنے لگا، تاکہ ایک دل کھول کر حوصلہ نکالے اور اللہ تعالیٰ حق و باطل کا صاف فیصلہ کر دے، ایمان و کفر و طغیان پر غالب آ جائیں، مومنوں کو عزت اور کافروں کو ذلت ملے۔ جیسے اور جگہ ہے
کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یعنی البتہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن تمہاری مدد کی حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ اسی لیے یہاں بھی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے طاقتور بنا دے۔ پھر فرماتا ہے اس میں عبرت و نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو آنکھوں والا ہو، جس کا دماغ صحیح و سالم ہو، وہ اللہ کے احکام کے بجا آوری میں لگ جائے اور سمجھ لے کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اس جہان میں بھی مدد کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کا بچاؤ کرے گا۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر مسلمانوں کی مدد کی، جس طرح سے کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہوتے ہوئے بھی مسلمان ان کو اور زیادہ لگ رہے تھے، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کافروں کی زیادہ تھی، مسلمانوں کو وہ چند ہی لوگ لگ رہے تھے، 70 لگ رہے تھے یا 100 لگ رہے تھے۔ جب لڑائی ہوئی تو پھر ان کو صحیح معنی میں پتہ چلا کہ یہ تو بہت زیادہ ہیں، تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور مدد مانگنا شروع کی۔ کہ یہاں پر بھی یہ ہونا ضروری تھا کہ ہمیں اصل جو چیز ہے، اصل جو کامیابی دینی ہے وہ اللہ نے ہی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اولو الابصار میں ہمیں شامل فرما دے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔